وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہر قسم کی تحمید و ستائش اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگت درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر حضرات، اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کے اوپر اور خاص طور پہ خاتم النبیین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا اللہ نے ارادہ فرمایا، تو اللہ نے وحی لے جانے کے لیے جس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی اس کا بھی اللہ نے قرآن پاک کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ مرتبہ بیان کیا ہے کہ وہ جبریل امین تھے، جو وحی لے کے جاتے تھے اس میں کسی بھی طرح سے خیانت کرنے والے نہیں تھے۔ بالکل اسی طرح جس پیغمبر نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا وہ پیغمبر بھی اپنی امانت داری میں اپنی مثال آپ تھے، انہوں نے بھی اللہ کی وحی پہنچانے میں ذرا بھی کمی نہیں کی۔ اسی طرح جس پیغمبر نے جن لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کیا اور ان لوگوں نے پھر اس دین کو دنیا میں عام کیا، وہ جماعت بھی ہر لحاظ سے امین جماعت تھی۔ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھی صحابی بننے کا اللہ نے جو شرف دیا ہے، اس قدر یہ عظمت والا شرف ہے کہ اللہ نے بڑا لوگوں کے دلوں کا جائزہ لے کے صاف ستھرے دلوں والے لوگ جن کے اندر اللہ کا ڈر، تقوی، طہارت، صفائی، ہر طرح سے جن کے اندر کینہ بغض سے وہ لوگ دور تھے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طور پہ منتخب کیا۔ انہی لوگوں میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اور خلیفہ راشد، خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں میں انشاءاللہ چند ایک گزارشات کروں گا۔ حضرت عثمان، ان کی شخصیت کو ابتدائی طور پہ یا ان کا جو مختصر ابتدائی طور پہ جو تعارف ہے، وہ تعارف تو ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اسلام کی بنیادوں میں جس صحابی کے پیسے مال خرچ ہوئے ان میں حضرت عثمان کا نام بنیادی طور پہ ہے۔ ان کی سخاوت، اللہ کے راستے میں انہوں نے مال کے دروازے ایسے کھولے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ عثمان سخاوت والے، عثمان وہ صحابی جو اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کرتے تھے، یہ اس سخاوت عثمان کے ساتھ یہ لقب لوگوں نے لگا دیا ہے۔ اور آج تک کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو صدقہ جاریہ ہے باغات کی صورت میں سعودی عرب کے اندر آج بھی اس کا وجود ہے،
اور حضرت عثمان کے نام کے ساتھ ہی آج تک وہ چل رہا ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار ہیں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، آپ اعلان فرماتے ہیں یہ پہلی ایک جنگ آئی تھی جس کا سفر لمبا تھا اور اس کے لیے بڑی تیاری کی ضرورت تھی۔ آپ صحابہ اکرام میں اعلان فرماتے ہیں، پہلا اعلان کیا، فرمایا مدینہ میں جو بندہ لڑنے والا ہے، جس کے پاس صحت موجود ہے لڑائی کے لیے اور اس کے پاس تبوک تک جانے کے لیے زیادہ راہ موجود ہے، وہ بندہ پیچھے نہیں رہے گا۔ یہ اعلان کیا، پہلی جنگوں میں فرض نہیں تھا، اس پہلی جنگ میں فرض طور پہ اعلان کیا کہ کسی بندے کے لیے پیچھے رہنا جائز نہیں ہے۔ اور اس میں آپ نے فرمایا جو جس بندے کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اس جنگ کے لیے، اس سفر کے لیے مسلمانوں کے اوپر خرچ کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹوں کا ایک لشکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے، ان کے اوپر زیادہ راہ کا سامان رکھا ہوا ہے اور کچھ اشرفیاں لے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولی میں لا کے ڈال دی۔ آپ کی وہ ٹینشن جو تھی وہ دور ہو گئی اور آپ نے عثمان کی ان اشرفیوں کو ایک ہاتھ میں لیا، پھر دوسرے میں لیا، آپ ہاتھوں میں ان اشرفیوں کو لے کے آپ فرما رہے ہیں کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان آج کے بعد کوئی بھی نیک عمل نہ کرے، عثمان کے یہ پچھلے اعمال ہی اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مدینہ جا کر اس قدر رفاہ عامہ کے کام کیے۔ پہلا مشہور کام مسجد نبوی کی تعمیر میں جو جگہ کی ضرورت تھی، اس جگہ کی خریداری میں حضرت عثمان نے اپنا پیسہ خرچ کیا۔ اور اسی طرح وہاں کے رہنے والوں کے لیے پانی ایک بڑا مسئلہ تھا، وہاں ایک کنواں خرید کے دیا ایک یہودی سے منہ مانگی قیمت پر۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمانوں کے اوپر جو احسانات تھے وہ اس قدر زیادہ تھے کہ مسلمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار کی بہت زیادہ عزت احترام کرتے تھے۔ اور عثمان کی شان کے لیے یہ بات بھی میرے بھائی کافی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک کسی نبی کا کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس بندے کی نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورے انبیاء کے جو صحابہ ہیں ان میں صرف اسی صحابی کو یہ شرف حاصل ہے امتیازی طور پہ کہ عثمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ دیا۔ دنیا سے جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں عثمان شریک نہیں ہو سکے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیغمبر نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ عثمان رقیہ بیمار ہیں، آپ ان کے پاس رہو گے، ان کی صحت کے مسائل آپ دیکھو گے۔ غزوہ بدر ختم ہو گئی، آپ مدینہ تشریف لائے اور یہ بدر کا جو علاقہ ہے مدینہ سے کچھ 100 کلومیٹر سے کے قریب 110 کلومیٹر کے قریب یہ فاصلہ ہے۔ آپ جب واپس تشریف لائے پتہ چلا کہ آپ کی بیٹی فوت ہو چکی ہے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں بڑے پریشان حالت میں، اور آپ بھی فرماتے ہیں عثمان مجھے میرے بیٹی کی قبر کے پاس آپ لے کر جاؤ۔ آپ وہاں قبر پہ جاتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن عثمان کی پریشان حالت دیکھی، آپ نے فرمایا عثمان دیکھیں، عثمان نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور داماد اس قدر خوش رکھا ہوا تھا اور آپ عثمان کے اوپر اتنا مطمئن تھے اور آپ پہلا رشتہ دے کر اس قدر خوش تھے کہ آپ نے فرمایا عثمان میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی آپ کو دیتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا، اور اس طرح یہ عثمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ بڑا ہی احترام والا، حضرت صدیق کا بھی ایک رشتہ تھا، حضرت فاروق کا بھی تھا، لیکن عثمان کا رشتہ ان سے تھوڑا سا الگ تھا۔ وہ کیسے؟ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ
سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک دن میرے ابو جان حضرت صدیق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے، اور آپ اپنی جو حالت بیٹھنے کی ایک عام حالت تھی اس حالت میں بیٹھے، آپ نے حضرت صدیق سے ملاقات کی۔ پھر اس کے بعد حضرت فاروق آئے، آپ اپنی اسی حالت میں رہے، آپ نے حضرت فاروق سے ملاقات بھی کی۔ پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ عثمان آئے ہیں، جیسے ہی پتہ چلا کہ عثمان آئے ہیں آپ نے اپنی حالت کو درست کیا اور کپڑوں کو بھی ٹھیک ٹھاک کیا، اور حضرت عائشہ نے اس بات کو نوٹ کیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت صدیق سے ملاقات کی، فاروق سے ملاقات کی، لیکن اپنے آپ کی حالت کو جس طرح آپ نے سیٹ عثمان کی ملاقات سے پہلے کیا، آپ نے پہلے دو صحابہ سے ملاقات کے وقت اپنے آپ کو ایسے سیٹ نہیں کیا۔ تو فرمایا اے عائشہ میں عثمان کو جانتا ہوں، عثمان ذرا تھوڑا سا حیا والے صحابی ہیں، بہت ان کے ساتھ میری اس طرح ذرا جس طرح ان میرے دو دوستوں کے ساتھ ذرا فریب بات ہے، ان کے ساتھ میں کھل کے بات کرتا ہوں، عثمان ذرا تھوڑا سا مجھ سے جھجکتے ہیں اور شرماتے ہیں، ان کی طبیعت میں تھوڑی سی حیاداری زیادہ ہے، تو میں اس لیے۔ اور اس وقت آپ نے ایک جملہ کہا، فرمایا عائشہ الا تستحیی الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی ہے جن کے بارے میں فرمایا پیغمبر نے لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي، عثمان یعنی فی الجنہ، کہ لوگوں جنت میں ہر نبی کو کچھ رفیق دیے جائیں گے، دوست دیے جائیں گے، اور جنت میں ان رفقاء میں خاص طور پہ جو رفیق مجھے دیا جائے گا وہ رفیق عثمان مجھے دیا جائے گا۔ میں یہاں اس بات کو وضاحت کے ساتھ سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، جنت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ ایک صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے، ان کی خدمت کا عالم یہ تھا کہ وہ آپ کے گھر کے ذرا قریب رہتے، اس نیت سے کہ جیسے ہی پیغمبر گھر سے باہر نکلیں گے اگر آپ کو کسی بندے سے کوئی کام ہوا تو سب سے پہلے میں جا کر کہوں گا کہ حضور کو کام تو نہیں ہے، میں کوئی کام کر دوں۔ وہ صحابی اتنا جذبے والے، ایک دن آپ نے اس صحابی کو اپنے پاس بلا کے فرمایا کہ آپ کی کوئی تمنا ہو، کوئی خواہش ہو، تو ربیہ، جو اس صحابی کا نام ربیہ تھا، فرمایا ربیہ جو بھی خواہش تمنا کرنا چاہو میں آپ کی وہ خواہش پوری کروں گا، آپ میری بہت زیادہ خدمت کرتے ہو۔ وہ صحابی نے اس کو بڑی سمجھداری کا کام کیا، اس نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ نے مجھے یہ آفر کی ہے تھوڑا سا مجھے سوچنے کا ٹائم دیجیے، ایسے نہیں میں جلدی سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کل آ جانا۔ اگلے دن وہ صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے، اور اگر وہ رات گھر جا کر سوچتے کیا رہے، اپنے آپ سے پہلا سوال کیا، کہا میں پیغمبر سے فلاں باغ مانگ لوں؟ تو پھر اپنے آپ کو جواب دیا، کہا وہ باغ اگر تیرے مقدر میں ہے ربیہ تو تجھے مانگے بغیر بھی ملے گا، تو یہ باغ پیغمبر سے کیوں مانگے گا؟ کہا وہ والا جائیداد۔ فرمایا ربیہ دنیا کی کوئی چیز پیغمبر سے نہ مانگ، جو اللہ نے تیرے مقدر میں دنیا رکھی ہے وہ بالآخر تجھے مل کر رہے گی۔ عثمان آخرت کے حوالے سے، ربیہ آخرت کے حوالے سے کوئی سوال کر، ربیہ اگلے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے بڑا سوچا ہے، بڑا غور کیا ہے، تو میں آپ سے مطالبہ حضور یہی کرتا ہوں کہ میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے لیے جنت کا سوال اللہ سے کریں، اور ساتھ اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ مجھے جنت ملے اور آپ کی رفاقت ملے، آپ کی ہمسائیگی ملے۔ آپ نے جب یہ بڑی حیران کر دینے والا مطالبہ سنا، فرمایا ربیہ بڑے سمجھدار ہو، یہ سمجھداری والا مشورہ آپ کو دیا کس نے ہے؟ کہا اللہ کے رسول کسی نے مشورہ نہیں دیا، اپنے معاملے پر جا کے خود غور کیا ہے اور اپنے آپ کو خود جا کے ساری باتیں سمجھائی ہیں، تو مجھے کسی نے مشورہ نہیں دیا۔ فرمایا ربیہ تو نے بہت بڑی بات مانگ لی ہے، اس کے لیے پھر آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، ربیہ اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو۔ وہ سجدے جب نفل نماز زیادہ کرو گے، روز قیامت میں جب اللہ کے ہاں تیری سفارش کروں گا
ساتھ تیری یہ عبادت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ تیری اس خواہش کو بھی پورا فرما دیں گے۔ دیکھیں ربیہ کو جو چیز مطالبات کے ذریعے مل رہی ہے، پیغمبر عثمان کو ویسے اعلان کر رہے ہیں کہ عثمان آپ جنت میں میرے خاص رفقا کے اندر ہوں گے۔ اے میرے بھائیوں، ایک بات مجھے اور آپ اچھی طرح اپنے آپ کو ہم سمجھا لیں کہ صحابہ کرام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار لوگ ہیں، دین اسلام کی وہ خدمت کرنے والے لوگ ہیں کہ آج ہم میں سے کوئی بندہ صحابہ اکرام کے حوالے سے، کسی صحابی کے حوالے سے ہمارے دلوں میں کوئی ایسا اعتراض، کوئی ایسی بات جو ہم صحابہ اکرام کے اوپر اعتراضات اٹھانے والے بنے، پہلے ہم اپنے آپ کا جائزہ تو لیں۔ کیا ہمارا تقوی، کیا ہماری طہارت، حلال و حرام میں ہمارا فرق کیا اس لیول کا ہے کہ ہم صحابہ اکرام کے اوپر سوال اٹھا سکتے ہیں؟ کیا کسی بھی طرح سے ہماری عملی زندگی، ہماری علمی زندگی اور ہماری تقوی طہارت کے جو انداز ہیں، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں میرے بھائی کہ ہم صحابہ کرام کے اوپر اعتراضات اٹھا سکیں، ان سے ہم سوال کر سکیں۔ اس لیے صحابہ کرام کی محبت، ان کا احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیارے صحابی ہیں۔ ایک دن آپ حضرت عثمان جا رہے ہیں اور صحابہ کرام کی مجلس لگی ہے، اچانک حضرت عثمان کا گزر ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے بعد فتنوں کا دور آئے گا۔ آپ فتنوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ایسے ایسے فتنے اٹھیں گے، تو ساتھ فرمایا اس فتنوں کے دور میں یہ شخص جو جا رہا ہے، یہ شخص اس وقت حق کے اوپر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب پیغمبر نے ایسے اشارہ کیا کہ یہ شخص جو جا رہا ہے یہ اس فتنوں کے دور میں حق کے اوپر ہوگا، میں جلدی گیا اور حضرت عثمان نے چادر لی ہوئی تھی، اپنے منہ کو چھپایا ہوا تھا سردی سے، تو میں نے حضرت عثمان کے چہرے سے چادر کو ہٹایا اور ان کا چہرہ پیغمبر کی طرف کیا اور بطور تصدیق سوال کیا کہ حضور ذرا آپ دیکھیے آپ انہی کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں ہاں عبداللہ، میں عثمان کا ہی ذکر کر رہا ہوں کہ ایک فتنوں کا دور آئے گا۔ اور آپ نے فرمایا عثمان، اس فتنوں کے دور میں جو خلافت کی قمیص، جو تاج آپ کو پہنایا جائے گا، عثمان لوگ جو مرضی کر لیں، آپ کے خلاف سازشیں کر لیں، عثمان وہ خلافت کی قمیص آپ نے اتارنی نہیں ہے، وہ قمیص اللہ نے آپ کو پہنائی ہے۔ اس لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور آتا ہے، خلافت کا دور جیسے ہی شروع ہوتا ہے، 12 سالہ یہ دور، اس دور میں حضرت عثمان نے جو اسلام کی حدود ہیں اس کو اس قدر وسیع کیا اور اس قدر وسیع علاقوں تک اسلام کی تبلیغ اور اسلام کا نام گیا۔ اور حضرت امام حسن بصری ایک بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے۔ میں صرف ان کا تعارف ان لفظوں میں کروا دوں کہ لوگوں نے امام بخاری، جن سے مسلمان واقف ہیں، لوگوں نے امام بخاری کی عظمت کو ایسے بیان کیا ہے، کہا ہے کہ اے لوگو، اگر امام بخاری حسن بصری کے دور میں ہوتے تو امام بخاری بھی حسن بصری کے لیول یہ بھی اختیار کرتے، ان کا مقام بھی حسن بصری جیسا ہوتا۔ صحابہ کرام کو، بہت سے صحابہ کرام کو امام حسن بصری نے دیکھا ہے، کہتے ہیں میں نے وہ دور دیکھا عثمان کا، عثمان کے دور میں صبح اعلان ہوتا کہ اے لوگو، جن کا وظیفہ ہے، جن کی تنخواہ ہے، آج ان کی وہ تنخواہ کی تاریخ ہے، آ کے وہ لے جائیں۔ آج غریب مسلمانوں کے لیے کپڑے آئے ہیں، آ کے مدینہ کے لوگ، ارد گرد کے لوگ وہ آ کے لے جائیں۔ حضرت عثمان نے اس قدر یہ سیٹ اپ ایک بنا کے دیا کہ لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں جو نرمی تھی، بعض لوگوں نے اس کا ایک ناجائز فائدہ اٹھایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ اس قدر مظلومانہ طریقے سے کی گئی کہ مدینہ میں جب یہ حملہ کیا گیا، مصر سے چند جو لوگ آئے تھے جن کا حضرت عثمان سے اختلاف ہوا تھا، وہ اختلاف اس قدر انہوں نے بڑھایا کہ مدینہ کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لیا۔ اب یہاں ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیا تھا؟ مدینہ مسلمانوں کا دارالخلافہ اور اس میں مسلمانوں کی جو حکومت کی جو رٹ تھی، کیا وہ اس قدر کمزور تھی کہ باہر سے لوگ آ کے مدینہ کا کنٹرول کر چکے تھے اور ان کا کنٹرول اس قدر بڑھ چکا تھا کہ مسجد نبوی کا مسلح بھی ان کے کنٹرول میں آ گیا تھا؟
اور حضرت عثمان سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ امیر المومنین، جو لوگ آپ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں وہ لوگ مسلوں پہ کھڑے ہو کے نمازیں نہیں پڑھا رہے ہیں، تو کیا ان کے پیچھے ہم نمازیں پڑھیں؟ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ حضرت عثمان نے کہا کہ آپ لوگ فتنہ کھڑا نہ کریں، مدینہ کے اندر آپ امن کو بحال رکھیں۔ حضرت عثمان کی دراصل اس میں ساری کی ساری جو پلاننگ تھی عثمان کی، وہ مدینہ شہر کو پرامن رکھنا چاہتے تھے، اس میں خون ریزی نہیں چاہتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مدینہ میں ان ظالموں نے خاص ان دنوں کا انتخاب کیا تھا جن دنوں میں مسلمانوں کی بڑی تعداد باہر جہاد کے لیے، یہ دور تھا، یہ ایسا وقت تھا کہ مسلمانوں کے نوجوان لوگ اکثر کئی ایک مہمات کے اوپر جہاد کے لیے جاتے تھے، تو کم لوگ مدینہ میں رہتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بڑے لوگ مجلس شورا کا حصہ ہوتے، اکثر وہ لوگ جہاد پر نہیں جاتے تھے۔ جب بھی کوئی مشورہ ہوتا، کوئی مسئلہ پیش آتا، جو اس وقت حضرت فاروق کا دور بھی ایسا تھا، حضرت عثمان کا دور بھی ایسا تھا، فوراً مجلس شورا کو بلا کے مشورہ کر لیتے۔ اب اس موقع پہ حضرت علی صاحب نے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا امیر اگر آپ حکم دیں ان سارے لوگوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کو یہ وہم ہی نہیں تھا کہ یہ ظالم اس حد تک چلے جائیں گے کہ خلیفہ کو شہید ہی کر دیں گے۔ صحابہ کرام کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ظالم اس ظلم میں اس حد تک چلے جائیں گے، یہ فتنہ اس قدر بڑھا دیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند دنوں کے لیے مسجد نبوی کا دروازہ ان کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر محصور کر دیے جاتے ہیں، نظر بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب یہ حالات آتے ہیں اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ ملاقات کے لیے آئے، اور خاص طور پہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطور ڈیوٹی لگا دی گئی کہ حسن آپ اس وقت عثمان کے قریب قریب رہیں گے۔ لیکن جیسے ہی حضرت عثمان کو ان ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے، آپ فرماتے ہیں بھتیجے، آپ نے حسن کے یہ لفظ بولا کہ علی میرے بھائی ہیں اور حسن آپ میرے بھتیجے ہو۔ کہا اے بھتیجے آپ کو یہ ساری ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور حضرت عثمان کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ فتنہ اس قدر بڑھے گا، اور کہا کیا لوگوں مدینے میں آپ امن سے رہو، آپ ان لوگوں کو جو مطالبات کرنے مجھ سے کرنے دو، آپ ان کا ساتھ نہ دو، جو فتنہ یہ برپا کر رہے ہیں بس آپ اس فتنے کا شکار نہ ہو۔ تو ان لوگوں کو، کیونکہ وہ دیکھیں آج بھی میرے بھائی لوگ ان سارے فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں یہاں بڑی وضاحت سے بات کرنا چاہوں گا، سر پہ ٹوپی، سفید داڑھی، ایک بندہ جب دیکھتا ہے تو سادہ سا مفہوم یہ بنا لیتا ہے کہ یہ کوئی شیخ الحدیث ہے، یہ کوئی بڑے عالم ہے، یہ جو علم بیان کریں گے وہ سارا اسلام ہوگا، وہ حق بات ہوگی۔ نہ میرے بھائی، آپ ہم سب کی اتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اسلام کے متفقہ عقائد ہیں بچپن کے اندر ہم اپنے بچوں کو یاد کروا دیں اور خود بھی ان متفقہ عقائد کو سمجھ لیں۔ میں یہاں بڑی کھل کے بات کہنا چاہوں گا کہ جیسے یہ فتنوں کا دور شروع ہوا، محدثین نے، ہمارے اس وقت کے بڑے علماء نے سب سے پہلا بنیادی کام یہ کیا کہ اپنے مسلمانوں کے متفقہ عقائد کو اس وقت نوٹ کر لیا اور اس سے یہ ریکارڈ محفوظ کر لیا کہ جب بھی مسلمانوں کے دور میں فتنے برپا ہوں اور طرح طرح کے لوگ سامنے آئیں تو یہ جو متفقہ عقائد ہیں جو مختلف محدثین علماء نے جمع کیے ہیں اور اس پر ان سب کی مشاورت ہوئی ہے، یہ عقائد کبھی بھی مسلمان ان سے الگ نہ ہوں۔ مسلمان جو مرضی نام لے کے آئیں، وہ اہل سنت کا نام لے، وہ اہل حدیث کا نام لے، وہ کوئی نام لے کے سامنے آئے، لیکن جب ان متفقہ عقائد کے خلاف کوئی اپنا عقیدہ لے کر آئیں گے اس وقت لوگ یہ سمجھیں کہ یہ لوگ کتاب و سنت کی بات کرنے والے نہیں ہیں، وہ کتنی خوبصورت پگڑی باندھنے والے ہوں، وہ کتنی سفید خوبصورت داڑھی رکھنے والے ہوں، وہ ان کا چہرہ لگتا ہو کہ شاید یہ عالم ہے، یہ اسلام کا لمبردار ہے۔ نہ میرے بھائی، جو دیکھیں نا ایک بندہ ہمیں یہ سمجھائے، اس کی گفتگو سے ہمیں یہ بات سمجھ آئے کہ صحابہ کرام اچھے لوگ نہیں تھے، ہم فوراً سمجھ جائیں اس کی دستار سے ہم مرغوب ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ جو علم بتا رہا ہے یہ علم کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام کیسے اچھے لوگ نہیں تھے؟ کوئی بندہ ہمیں بتائے، قرآن پاک کے اوپر اعتراض سمجھائے
وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متفقہ کے اوپر ہمیں اعتراضات سکھائے، وہ اعتراضات ہمارے ذہنوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرے، ہم فوراً سمجھیں کہ اس بندے سے ہم بچیں گے، یہ وہ علم نہیں دے رہا جو علم اسلام کا متفقہ علم ہے، جو اختلافات سے محفوظ ایک متفقہ علم ہے، جو ریکارڈ محدثین نے محفوظ کیا ہے۔ اسی طرح میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ ظالم لوگ، اسلام کا نام لینے والے، اپنے آپ کو متقی کہنے والے، راتوں کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھنے والے یہ لوگ، اور مسجد نبوی کا مسئلہ ان کے پاس ہے۔ صحابہ کرام ان کے پیچھے نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم فتنہ برپا نہ کریں، کیونکہ امیر المومنین کی طرف سے یہ آرڈر ہے، حکم ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے کا فتنہ آپ برپا نہیں کریں گے۔ ان لوگوں نے ایک دن موقع پا کر حضرت عثمان کو اس وقت شہید کیا جب وہ روزے کی حالت میں ہے، اور کئی دن تک نظر بندی کاٹ چکے ہیں اور ان کے لیے زندگی تنگ کر چکے ہیں۔ اور ایک دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھت کے اوپر چڑھ کے خطبہ بھی دیا، کہا اے لوگو، مسجد نبوی اس مسجد کا دروازہ میرے اوپر بند کر رہے ہو جس مسجد کو وسیع کرنے کے لیے میں نے جگہ دی ہے، اور اس بیر روما کا پانی میرے اوپر بند کر رہے ہو جس بیر روما کو خرید کر میں نے دیا ہے، اور اس مدینہ شہر کے اندر چلنا تم لوگوں نے میرے لیے بند کر دیا ہے جس شہر کے اندر ہم چلتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم پیغمبر کا ساتھ دیتے تھے، اور آج یہ حالات ایسے پیدا کر دیے گئے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار کو ظالموں نے گھر کے اندر داخل ہو کے شہید کیا، اور آپ روزے کی حالت میں تھے۔ اور ایک صحیح روایت ہے فضائل صحابہ امام احمد کی کتاب میں کہ عثمان نے ایک رات پہلے خواب دیکھا، خواب کے اندر دیکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت صدیق سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت فاروق سے، اور یہ تینوں شخصیات کہہ رہی ہیں کہ عثمان آج اگلے دن کا جو روزہ ہے آپ نے ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے۔ عثمان اس بات کو سمجھے، یہ اس خواب کی تعبیر کو ایسی لگ رہی ہے کہ آج میرا آخری دن ہے۔ حضرت عثمان روزے کی حالت میں تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے اسی حالت میں تھے کہ ظالموں نے حضرت عثمان پر حملہ کیا اور شہید کیا، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کرام نے ایک بنیادی کردار یہ ادا کیا کہ مدینہ کے اندر فتنہ پھر مزید بڑھنے نہیں دیا، اس فتنے کو پھر انہوں نے جلدی جلدی کنٹرول میں لیا۔ لیکن اماں جی عائشہ نے ایک بات کہی، وہ ہم سارے اس بات کو نوٹ کریں، کہا لوگوں نے، ظالموں نے جنہوں نے عثمان کو شہید کیا ہے، انہوں نے 3 گناہ کیے ہیں۔ پہلا گناہ مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال کیا ہے، دوسرا گناہ انہوں نے محرم کا جو مہینہ آگے ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، کہا اس مہینے کی حرمت کو بھی انہوں نے پامال کیا ہے، اور تیسرا خلافت کی ایک حرمت ہے، ان لوگوں نے خلافت کی حرمت کو ختم کیا ہے کہ آج خلیفہ کو جو شہید کیا گیا ہے، کل کے لیے دروازہ کھول دیا گیا ہے کہ خلیفہ پر بھی ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے، خلیفہ کے خلاف بھی ایسی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ لوگوں نے یہ اس فتنے کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اور اماں عائشہ نے کہا اے لوگوں، جن لوگوں نے عثمان کو شہید کیا ہے، عثمان ان سب سے بڑھ کے صلہ رحمی کرنے والے بھی تھے، اور عثمان ان سب سے بڑھ کے اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے۔ اور ایک اور بات جو ایک اس صحابی نے کہی، جو مدینہ میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام، یہودیوں کے بڑے عالم، جب مدینہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زیارت کرتے ہیں، جب آپ کی آمد ہوتی ہے مدینہ میں، تو عبداللہ بن سلام جب پہلی مرتبہ پیغمبر کا چہرہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس چہرے کو دیکھا ہے میں نے، اور اپنی کتابوں میں نے اس پیغمبر کے بارے میں جتنی پیشن گوئیاں پڑھی تھیں ان سب کے مطابق یہ پیغمبر سچے ہیں، اور اس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور مسلمانوں میں پھر بڑا مقام حاصل کیا۔ اس عبداللہ بن سلام نے ایک بات کہی جب عثمان شہید کیے گئے، کہا لوگو تم نے عثمان کو شہید کر کے اس فتنے کا دروازہ کھولا ہے جو قیامت تک کے لیے یہ فتنے کا دروازہ بند نہیں کیا جائے۔ اور آج دیکھیں اسی اختلاف کو لے کے مسلمانوں کے اس قدر بڑے اختلاف ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کی جانیں لے رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرے کو قتل کرنا حق سمجھتا ہے اور اپنا جہاد سمجھتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور صحابی مسلمانوں پر یہ غم جو ان کے ذہنوں میں گمان میں نہیں تھا،
اس قدر زیادہ تھا کہ ایک صحابی ہیں حضرت ابو حمید سعدی، بدر کی جنگ میں شریک ہوئے ہیں، بڑے عظمت والے صحابی ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ عثمان شہید کر دیے گئے ہیں، انہوں نے کہا اپنے اللہ سے وعدہ کیا، کہا اے اللہ آپ گواہ رہنا، میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا میرے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں آئے گی کہ عثمان ہمارے وہ دوست۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ جب عثمان امیر بنائے گئے تو عثمان سے بہتر شخص ہم میں نہیں تھا، تو وہ سب سے بہترین شخص تھے جو ہمارے خلیفہ بنائے گئے۔ اس لیے اے لوگوں، آج اگر ہم عدالتیں لگا کے بیٹھ جائیں اور ہم خود قاضی جج بن جائیں کہ عثمان کے اندر یہ عیب تھا، نہ میرے بھائی، عثمان ہم سب سے بڑھ کے۔ اور آج کتنی عجیب بات ہے کہ منبر کے اوپر ایک شخص کھڑے ہو کے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے عثمان کے ایمان کو اس کا دفاع کر رہا ہے، اور آپ سب سے گزارش کی جا رہی ہے کہ عثمان مومن تھے، عثمان مسلمان تھے، عثمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جانثار تھے۔ اے میرے بھائیوں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم گنہگار لوگ ہیں، لیکن یہ گناہ لے کے ہم پیغمبر کے سامنے نہ جائیں کہ اے پیغمبر ہم آپ کے جانثاروں کے خلاف تھے، ہم ان کے ایمان پہ سوالات اٹھاتے تھے، ان کی امانت داری کے اوپر سوالات اٹھاتے تھے۔ ایسے گناہ لے کر ہم اللہ کے سامنے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ جائیں۔ لوگوں، پیغمبر کا صحابی ہونا یہ ایسا شرف ہے، ایسا مقام ہے، 1000 سال کے سجدہ بھی 1 منٹ کا جو شرف ہے جو صحابیت کا، اس کے برابر نہیں ہے۔ جس طرح نبوت کا مقام ہے یہ عبادات کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس طرح صحابیت کا مقام بھی عبادات کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ کا خاص حسن انتخاب تھا۔ اللہ نے جیسے نبوت کے لیے لوگوں کو چنا، ایسے صحابہ کی صحابیت کے لیے بھی اللہ نے خاص طور پہ لوگوں کا انتخاب کیا ہے، اور کسی بھی طرح سے اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے انتخاب کے اوپر اعتراضات نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات، چند خطبات پہلے جس طرح اعلان کیا گیا تھا کہ اوپر والے حال میں جو اے سی ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، 2 اے سی اوپر لگ چکے ہیں، ان کی فٹنگ کے بھی اخراجات ہیں، اور 1 اے سی کی ضرورت اوپر اور ہے۔ تو یہ سارا جو مسجد انتظامیہ کی طرف سے جو بجٹ بنایا گیا ہے یہ 5 لاکھ کا ہے۔ تو 5 لاکھ کی ہمیں اشد ضرورت ہے کہ اس میں آپ میں سے چند ایک بندے بھی یہ اعلان کر سکتے ہیں۔ میں اس طرح چندے کی اس طرح اپیل نہیں کر رہا، کچھ بندے مل کے، یہ چودھری اقبال صاحب ہیں، ان کو بتا دیں، وہ سامنے عثمان بھائی ہیں، ان کو بتا دیں کہ اس مد میں ہمارا آپ نام لکھ لیں، اتنا جو فنڈ ہے ہم دے دیں گے۔ تو اس میں ہمیں 5 لاکھ کی ضرورت ہے۔ تو گرمی شدید ہو چکی ہے، تو اس شدت سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ تیسرا اے سی لگ جائے تاکہ اوپر والا حال بھی اس حال کی طرح وہ اس کے اندر بھی یہ ٹھنڈک والا یہ ماحول ہو، اور اوپر دروازہ بھی بند کرنا ہے۔ یہ 5 لاکھ روپے اس کی ہمیں جلد سے جلد ضرورت ہے۔ اس میں احباب چودھری اقبال صاحب ہیں، عثمان بھائی ہیں، ان کے ساتھ مل کے، اسی طرح خواتین ہیں، وہاں مسز چودھری اقبال صاحبہ ہیں، تو خواتین ان سے مل لیں۔ تو جو اس مد میں اپنا فنڈ کو جمع کروانا چاہے تو ان سے آپ رابطہ کر لیں۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين